العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ الاکرمین اجمعین۔ وقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی الکلام المبین فی شأن حبیبہ تعظیما وتکریما۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ حضوری مرشدی و مولائی و برادر عزیز جانشین سلسلے کمالیہ حضرت العلامہ ڈاکٹر افضال اللہ شاہ کمالی نوری مدث اللہ العالی، اور شہزادگان پیر نوری و نبیرگان پیر نوری علیہ رحمت و رضوان و نبسگان پیر نوری علیہ رحمت و رضوان و حاضرین محفل، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خیر امت میں پیدا فرمایا اور پیدا ہونے کا فخر عظیم عنایت فرمایا۔ ساتھ ہی ساتھ آپ کو اور ہم کو اپنے ایک ولی کے عرس میں اس ولی کے فیضان سے مالا مال ہونے کے لیے یہاں جمع فرمایا۔ الحمدللہ۔ عرس ہے سرکار کمال اللہ سرکار کا، جو شہزادے محترم ہیں حضرت نور المشائخ علیہ رحمت و رضوان کے۔ ان کا کمال، ان کی تعریف کرنے کی ضرورت نہیں ہے، صرف نسبت ہی سے معلوم ہو رہا کہ کیا چیز ہے، کیا ذات قدسی ہے۔ فیضان کمال حاصل کرنے کے لیے کہاں کہاں سے آئے، کدھر کدھر سے آئے، فیضان کمال تو کہاں بھی مل سکتا ہے، لیکن یہاں پر ایسا کمال ہے جو اپنی ذات کو مولا کی مرضی میں فنا کر دیا ہے۔ ہر آن اپنی زندگی مولا کی مرضی مد نظر رکھے، مرضی مولا از ہما اولا، مولا ہی کی مرضی کو ہر آن طائبہ کمال اللہ سرکار اپنے مد نظر زندگی میں رکھا ہے اور مولا کی مرضی پر اپنی زندگی کو فنا کر دیا۔ اب جو بھی یہاں فیضان لینے آ رہا ہے ان کا منگنے والا ہے، ان کا منگتا ہے، فیضان ان کا یہی ہے۔ جب تک یہ سانسیں چلتے رہی مولا کے مرضی پر اپنی زندگیوں کو فنا کرنا،
قربان کرنا، یہی ان کا فیضان ہے۔ مولا کے مرضی پر اپنی ذات و صفات و افعال و آثار کو فنا کرتے رہنا اور مولا کی معیت کے مزے ہر آن اپنے میں لیتے رہنا، یہی فیضان کمال ہے۔ مرضی پر کیسا فنا ہو گئے؟ مولا کی مرضی پہ انہوں کیسا فنا ہو گئے؟ کھائے اپنی مرضی سے، پیے اپنی مرضی سے، سوئے اپنی مرضی سے، جاگے اپنے مرضی سے، یہی تو ظاہر میں دکھ رہا ہے، لیکن بباطن سرکار ان کی مرضی سے کھائے، ان کے مرضی سے پیے، ان کی مرضی سے سوئے، ان کی مرضی سے جاگے۔ یہ کیسا؟ اب ایک بات بولتا ہوں، ان اللہ فعال لما یرید، مولا فعال ہے، اس میں مبالغہ ہے۔ ارے ساری کائنات میں کرتی دھرتی جو ذات ہے وہ مولا ہی کی ذات ہے، جو وہ ارادہ کرتے ہیں وہی کائنات میں سرزد ہوتا ہے، وہی رونما ہوتا ہے، وہی ظہور ہوتا ہے، جو مولا ارادہ کرتے ہیں وہی ہوتا ہے۔ اب آپ کو ظاہراً بتاتا ہوں، آج یہ مہینہ ہے حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیم کا، انہوں بھی یہی بتائے، مولا کی مرضی ہی چل رہی ہے کائنات میں، جو مولا کی مرضی میں فنا ہوتا ہے اس کی مرضی مولا کی مرضی ہوتی ہے، مولا کی مرضی اس کی مرضی ہو جاتی ہے۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ ہے نا، نمرود کی مرضی کیا تھی با؟ آگ میں ڈالنا، حضرت ابراہیم کو جلانا ہے نا۔ آگ کی صفت بھی وہی ہے نا، جلاتی ہے، حرارت ہے، جلانے کی صفت ہے۔ نمرود کی یہ مرضی ہے کہ جلانا ہے، فعال لما یرید وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ، ارے تم کیا بھی نہیں کر سکتے مگر جو مولا کرتا ہے وہی ہوتا ہے، جو مولا چاہتا ہے کائنات میں وہی ہوتا ہے، تم کیا بھی نہیں کر سکتے، مولا بتا رہے ہیں۔ نمرود بولے آگ میں ڈالنا، جلانا ہے، حضرت ابراہیم کیا بولے؟ تمہارا ارادہ، نمرود تیرا ارادہ، ان کا ارادہ کچھ اور ہے، اس کا ارادہ کچھ اور ہے۔ حضرت جبرائیل آئے، ہوا کا فرشتہ آیا، پانی کا فرشتہ آیا، حضرت ابراہیم بولے ان اللہ فعال لما یرید، جو وہ ارادہ کرتے ہیں وہی ہوتا ہے۔ نمرود کا ارادہ چلنے والا نہیں ہے، آج میرے مولا کا ارادہ چلنے والا ہے، آج مولا آگ کو گلزار بنانے والے ہیں، جو مولا چاہتے ہیں وہی ہوتا ہے، وہی ہوتا ہے، ان کی مرضی ہی چل رہی جی کائنات میں، کسی کی نہیں چل رہی۔ مثال دیوں، کسی کا ارادہ چل رہا ہے، بولے اٹھ جائیں محفل سے، میرے ارادے سے آج کے بعد کو یہ نیت کر لے کہ میں آج سے کھانا مرے دم تک نہیں کھانے والا ہوں، یہ ارادہ کرے آج سے مرے دم تک کھانا نہیں کرنے والا ہوں، چلنے والا ارادہ۔ اور آج یہ ارادہ کر لیں آج سے دم آخر تک پانی نہیں پینے والا ہوں، چلنے والا ارادہ، ہونے والا ارادہ، تمہارا ارادہ چل رہا ہے، تم کر رہے۔ پھر آج یہ بھی ارادہ کر لو، آج جب میں جاگوں گا آخری دم تک جاگتا رہوں گا، جاگیں گے؟ نہیں جاگیں گے۔ آج یہ ارادہ کر لیں میں آج سے جو سوؤں گا مرے دم تک سوتا رہوں گا،
ہونے والا ہے؟ یہ آپ کا ارادہ ہے، یہ آپ ارادہ کر رہے ہیں، ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا۔ انہوں جتنی دیر سونے لگاتے ہیں اتنی دیر سونا، 8 گھنٹے سوئے بعد لوٹ لو، کروٹیں بدلتے رہو، نیند نہیں آتی، ان کا ارادہ ہے وہ۔ اب یہاں کمال اللہ سرکار کا فیضان لینے آئے، کروٹ تم لے رہی کہاں؟ تم نیند کے لیے کروٹیں بدل رہے ہیں، تم بول رہے ہیں کہ میں کروٹیں لے رہا ہوں، مولا بول رہے ہیں کروٹیں میں بدل رہا ہوں، میں بدل رہا ہوں۔ مولا فرما رہے ہیں اصحاب کہف میں، سورہ کہف میں مولا فرما رہے ہیں وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ، ارے ہم ہی ہیں اصحاب کہف، کروٹیں لے رہے ہیں، تو دیکھ رہا ہے۔ مولا فرما رہے ہیں میری مرضی سے، میرے ارادے سے ہم ہی ان کی کروٹیں لے رہے ہیں، ہم ہی ان کی کروٹیں بدل رہے ہیں۔ وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ، ہم ہی کروٹیں لے رہے ہیں، بدل رہے ہیں۔ مولا ہی کی مرضی کائنات میں چل رہی ہے، ان کے مرضی کے خلاف کائنات میں کچھ ہوتا ہی نہیں، انہی کی مرضی سے چل رہا ہے۔ اسی لیے کامل حیدرآبادی علیہ رحمٰن نے کیا خوب کہا، انہی کی مرضی پہ جی رہے ہیں، انہی کی مرضی پہ جی رہے ہیں، انہی کی مرضی ہی چل رہی ہے، انہی کی مرضی پہ جی رہے ہیں، انہی کی مرضی ہی چل رہی ہے۔ یہ زندگی تو فقط انہی کے نقش و نگار یار کے سانچے میں ڈھل رہی ہے، انہی کے سانچے، مولا کا جو خواہش ہے، جو چاہت ہے، مولا کی خوشی کے سانچوں میں ہماری زندگی ڈھل رہی ہے، انہی کے مرضی پہ چل رہی ہے کائنات، انہی سے ہی کائنات چل رہی ہے، انہی کے مرضی سے ہی چل رہی ہے۔ میں اس بات کو اس لیے کہا ہوں، جو بھی فیضان کمال کو حاصل کرنے کے لیے یہاں آئے ہیں، سرکار کا فیضان یہی ہے، مولا کی مرضی میں اپنی مرضی کو فنا کر دو، اپنا کچھ بھی نکو رکھو۔ اس شیخ کے ہاتھ پہ بکے ہیں، بک کر کسی کے ہاتھوں، بک کر کسی کے ہاتھوں ہم کچھ اور ہی بن رہے ہیں، بک کر کسی کے ہاتھوں ہم بے فکر زندگی گزار رہے ہیں۔ مولا تبارک و تعالی ایسے شیخ سے ہمیں نسبت دی ہے کہ جس کے ہاتھ پہ بک جائیں تو بے فکر زندگی مل رہی ہے۔ ہم میں رہا کیا؟ مولا کی مرضی پر فنا ہو جائیں، مولا ہی کی مرضی ہی کائنات میں چل رہی ہے، انہی کی مرضی ہی پہ ہم جی رہے ہیں، یہی کمال اللہ سرکار نے بتایا ہے۔ کیا بتایا سرکار؟ سرکار کا جب وصال کا وقت آیا، سرکار تبلیغی دورے پر، مولا کا تبلیغ و ارشاد کرنے کے لیے دورے پر نکلے، مولا کے عطے پتے ان کے دیوانے کو دینے کے لیے نکلے۔ جب وصال کا وقت آیا، بازو سرکار کے مرید ہیں، تو سرکار جو ہے اپنی خاتم، انگوٹھی اور گھڑی اتار کے وہ بازو والے مرید کو دے رہے ہیں۔ یہ کیا بات ہے؟ مولا کی مرضی پہ جی رہے ہیں، ان کی مرضی نہیں چل رہی ہے۔ کیا بتا رہے ہیں؟ سرکار یہ واچ اور انگوٹھی اتار کر بازو والے مرید کو دے رہے ہیں، عبداللہ نامی، بول رہے ہیں کہ میاں
میری اہلیہ محترمہ پیرانی ماں کو یہ دے دو، پیرانی ماں کو دے دو، اپنی مرضی سے موت و حیات ہے، ان کی مرضی پہ فنا ہو گئے نا، اب ان کی مرضی ان کی مرضی۔ جب فنا کوئی بندہ مولا کی مرضی میں ہوتا ہے، مولا کی مرضی اس کی مرضی ہوتی ہے، مولا کی مرضی۔ اعلان کر رہے ہیں یہ دے دو پیرانی ماں کو، کیا مانے؟ جی رہا ہوں تو بھی اسی کی مرضی پہ، مر رہا ہوں تو بھی اسی کی مرضی پہ مر رہا ہوں، ہے نا؟ اب ایسا کیسا ہوتا؟ مولا کی مرضی پہ کیسا مرے؟ مولا کی مرضی، ہاں مولا کی مرضی ہی سے کائنات چل رہی ہے۔ ہارون رشید بہت بڑا بادشاہ، مولانا روم اپنی مثنوی میں اس واقعے کو نقل کیا ہے۔ ہارون رشید گھر سے نکلتے نکلتے دورہ مار رہا ہے، بادشاہ وقت ہے، مارتے مارتے قبرستان سے گزر ہو رہا ہے۔ دیکھیں کہ بہلول دانا قبرستان کی مٹی سے کھیلتے ہوئے ذکر الہی میں بیٹھے ہوئے ہیں، مولا کا ذکر کر رہے ہیں اور قبرستان کی مٹی سے کھیلتے ہوئے بیٹھے۔ ہارون رشید بولا اتنی ساری دنیا کی مصروفیات و مشغولیات، یہ سب ہونے کے باوجود یہ مٹی سے کھیلتے ہوئے بیٹھا ہوا ہے۔ آ کے پوچھے بہلول یہ کیا تماشا ہے؟ بادشاہ کو کتنے کام رہتے، واہ سی ایم کو کتنے کام رہتے؟ تو بادشاہ اپنے پہ قیاس کر کے بول رہا ہے اتنی مصروفیات، اتنی زندگی میں مشغولیات ہے، اس کے باوجود یہ بے فکر بیٹھا ہوا ہے۔ بہلول دانا سے پوچھتے ہیں بہلول دانا زندگی میں کچھ بھی نہیں ہے کیا؟ بات ہے رے کو کام کاج مصروفیت و مشغولیت کچھ بھی نہیں ہے، یہ سب چھوڑ کے یہاں بیٹھ کے مٹی سے کھیلتے ہوئے ان کی یاد میں بیٹھا ہوا ہے، یہ کیا کر رہا ہے؟ کچھ بھی کام نہیں ہے کیا بات؟ تو بہلول دانا فرمائے ارے کیا بات کر رہے ہیں، ساری کائنات میری مرضی سے چل رہی ہے۔ بیٹھے ہوئے قبرستان میں کھیل رہے ہیں مٹی میں، بول رہے ہیں کہ ساری کائنات میری مرضی سے چل رہی ہے، میری مرضی سے چل رہی ہے۔ انہیں پریشان ہو گیا، بادشاہ ہے، ہولا ہو گیا کہ انہیں سرک گیا، بیٹھا قبرستان میں مٹی سے کھیل رہا ہے اور بول رہا ہے کہ میری مرضی سے کائنات چل رہی ہے۔ یہ کیا ہے بہلول، یہ کیا بول رہا ہے؟ تو بہلول دانا بولے ارے میاں جب تک ان کی مرضی میں فنا نہیں ہوا تھا دنیا میں لگا ہوا تھا، جب سے ان کی مرضی میں فنا ہو گیا ہوں اب ان کی مرضی میری مرضی ہو گئی ہے۔ جب وہ میں برساتے ہیں میری بھی وہی مرضی ہے، سورج میری مرضی سے نکلتا ہے، بارش میری مرضی سے ہوتی ہے، چاند میری مرضی سے نکلتا ہے، یار کی مرضی میری مرضی اور میری مرضی یار کی مرضی ہو چکی ہے، اس کی مرضی میری مرضی ہو چکی ہے، ساری کائنات میری مرضی سے چل رہی ہے، سب ان کی مرضی سے چل رہا ہے، ساری کائنات مولا کی مرضی سے چل رہی ہے۔ اپن پر بھی نہیں مار سکتے، یہ پلک بھی نہیں مار سکتے، مار سکتے؟ ان کی مرضی ہے، اگر تمہاری مرضی شامل ہوتی، اگر آنکھ ایسے ہی رک جائے بغیر مارے کے، یہ مارنا بھی ان کی مرضی ہے، آنکھ کا پلک کا جھپکنا جو ہے یہ مولا کی مرضی ہے، اگر ان کی مرضی میں نہ رہا روک دیتے۔ آپ مار سکتے؟ کئی آئے اسپیشلسٹ کنے جانا پڑتا، میری آنکھ جھپک رہی نہیں، میری آنکھ جھپک رہی نہیں، کیوں؟ کیا بات ہے؟ تو مولا فرما رہے ہیں تمہاری مرضی کدھر بھی نہیں چل رہی ہے، ہر جگہ میری مرضی چل رہی ہے،
پلک کے جھپکنے میں بھی میری مرضی چل رہی ہے، سمجھے؟ سانس کے لینے میں میری مرضی چل رہی ہے، کھانے میں میری مرضی چل رہی ہے، پینے میں میری مرضی چل رہی ہے، ہضم کرانے میں میری مرضی چل رہی ہے، یہ ٹھہرنے میں میری مرضی چل رہی ہے، یہ کلام کرنے میں میری مرضی چل رہی ہے، تمہارے دیکھنے میں میری مرضی چل رہی ہے، تمہارے سننے میں میری مرضی چل رہی ہے، تمہاری گویائی میں میری مرضی چل رہی ہے، تمہاری سنوائی میں میری مرضی چل رہی ہے۔ مولا ہی کی مرضی سے ساری کائنات چل رہی ہے۔ تو مولا کی مرضی پر اپنی مرضی کو جو فنا کرے گا وہی فیضان کمال کو پائے گا۔ اپنی مرضی جب تک رہیں گی کیا بھی نہیں کر سکتے، با یاد رکھ لو۔ ان کی مرضی چھے قرب نوافل میں انہوں اعلیٰ رہتے، تم فاعل رہتے، قرب فرائض میں تم اعلیٰ رہتے، کام کرنے والے انہوں رہتے، سب ان کا کھیلے، کدھر سے بھی کیا بھی کرو انہوں چنو ہے۔ کیسا؟ ید اللہ فوق ایدیہم، کس کا ہاتھ ہے وہ؟ کون ہے اعلیٰ؟ اعلیٰ کس کا ہے؟ اعلیٰ مولا فرما رہے میرا ہاتھ۔ کس کا اعلیٰ ہے؟ مولا فرما رہے کر رہے ہیں مصطفیٰ، ہاتھ ہے سو میرا ہے۔ پھر کیا فرما رہے؟ وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما۔ مولا اعلیٰ ہے اور تم کر رہے ہیں، یہاں تم اعلیٰ ہے، مولا کر رہے ہیں۔ اسی بدر کے آیت میں مولا بول رہے ہیں وَلَٰكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ۔ قتل کون کرے؟ کیا بول رہی حدیث؟ مولا پورے صحابہ قتل کرے، میرے رسول جس کو لکڑی دے دی وہ تلوار بن گئی، ہوا نا؟ مگر مولا قرآن میں ایک نیا بول رہے ہیں، ان کی مرضی چل رہی جی، بتا رہا ہوں مرضیات الہی کیا ہے۔ تم دیکھ رہے ہیں کہ کوئی اور مار رہا ہے، مولا فرما رہے ہیں میں نے مارا ہے۔ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ، اللہ نے مارا۔ خالی ایک یہاں پر بولوں گا نہیں، ایک لگا کے جا رہا ہوں ٹپکا۔ اللہ تعالیٰ قاتل ہو گئے، اللہ تعالیٰ قاتل ہو گئے تو اللہ تعالیٰ کیا ہو گئے؟ قتل کرنے والے ظالم ہو گئے نا مولا۔ اللہ قتل کر رہا، ظالم ہوئے نا مولا۔ کیسا؟ ایک بندہ دوسرے کو مارے تو قصاص ہے اور ظلم ہے، کہ ایک دوسرے کو مارے تو ظلم ہے، مولا مار رہے ہیں تو مولا ظالم ٹھہر رہے نا۔ یہ مولا ظالم نہیں ہے رے یار، اس پردے کو میٹنے والے کو کمال اللہ سرکار بولتے ہیں، اس پردے کو میٹنے والے کو خواجہ میری بولتے ہیں، اس پردے کو ہٹانے اٹھانے والے کو غوث اعظم کہا جاتا ہے۔ اللہ نے قتل کیا، اللہ ظالم ہو رہا ہے۔ ارے ظالم نہیں رے، مولا ظالم نہیں، ارحم الراحمین ہے مولا۔ خالی اس کو ایسے سمجھا کے نکل جاتا ہوں، میری چیز آپ ان کو مارے تو ظالم ہے، آپ کو مار لیے تو آپ ان کو مارے تو ظالم ہے، آپ کو مار لیے تو مولا فتح مولا وَلَٰكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ۔ قتلہم کیا ہے رے؟ ذات تیری ہے، صفات تیرے ہے، افعال تیرے ہے، آثار تیرے ہے، جس کی ہے اس کی ہے، جس کی ہے انہیں لے لیا، پھر قاتل کا رہا مولا، جس کی امانت ہے انہیں لیا ہے،
جس کا ہے انہیں لیا ہے، پھر قاتل کا رہا مولا۔ یہی کمال اللہ سرکار فرما رہے ہیں، مرضی مولا از ہما اولا، مولا کی مرضی کو مد نظر رکھو، اسی کو اپنے ہر آن اپنی نظر رکھو، قلب میں رکھو، مولا ہی مولا سامنے رہے۔ جب گھڑی نکال کے دے رہے ہیں، اپنی خاتم اتار کے دے رہے ہیں، بول رہے ہیں کہ پیرانی ماں کو پہنچا دو، اب میں جا رہا ہوں۔ مولا کی مرضی میں فنا۔ اب ایک مثال دے کے، کمال اللہ سرکار ہے با، نوری پیا کا بیٹا نہیں، نوری پیا اس میں کچھ کمال دے کے بول کے کمال اللہ دیے، وہ کمال بتا کر گیا ہے، وہ کمال بتا کر گیا ہے، جاتے وقت بھی فنائے تامہ بتا کے گیا ہے۔ مولا کی ذات میں ایسے فنا ہو کر جا رہا ہوں، دیکھ لو کیا بتا رہے ہیں، کیا بتا رہے ہیں۔ یہ ہے، یہ موبائل ہے، یہ پکڑیے آپ، میرا موبائل ہے، وہ میرا موبائل ہے۔ کمال اللہ سرکار مولا کی مرضی میں فنا ہو کے جا رہے ہیں، اپنا خاتم دے رہے ہیں، واج دے رہے ہیں، دے کے گئے، کیا بول رہے ہیں، اب جا رہا ہوں، آرام سے جا رہے ہیں، آرام سے جا رہے ہیں۔ اگر ان کی حیات رہتی، ان کی زندگی رہتی، ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، بول رہے ہیں حیات بھی میری نہیں، جس کی ہے اس کو دے رہا ہوں، جس کی ہے اس کو دے رہا ہوں۔ اب میرا فون آپ کا نے جب تک رہا مجھے فکر ہے کہ یہ میرا فون ہے نا، یہ میرا فون ہے، ان کو دیا ہوں، فکر ہے نا، ہے فکر۔ اب اسی طرح آپ آئے، سٹی سے آئے، سمجھو بائک پہ آئے نا، آئے بائک یہاں رکھی ہوئی ہے، اب آپ کو فکر ہے میری بائک ہے یا نہیں ہے نا، فکر میری بائک وہاں ہے یا نہیں ہے بول کے فکر ہے، بیٹھے ہوئے یہاں ہیں لیکن فکر ہے نا میری بائک وہاں ہے، فکر ہو رہی ہے۔ آپ اپنے اہل و عیال کو اپنے گھر چھوڑ کر آئے ہیں، گھر چھوڑ کے آئے نا، یہاں بیٹھے ہوئے ان کی فکر لگی ہوئی ہے نا، گھر میں کیا ہو رہا ہے، کہ بچہ سو رہا ہے کہ نہیں، کی کیا گھر میں چل رہا ہے کہ نہیں، کی یہ فکر ہے۔ یہاں فون کی فکر، وہاں گاڑی کا فکر، سواری کا فکر، ہاں، یہاں کس کا فکر، اپنے گھر والوں کا فکر۔ کیوں فکر ہے، اپنی ذات سے نسبت ہے، میرا فون، میرے گھر والے، میری گاڑی ہے نا، اب میرا کچھ بھی نہیں ہے، اب آپ کا فون میں لے لیا ہوں، لے لیا نا، اب ان کی چیز میرے کنے آ گئی، میرے کو کہیں کی فکر ہے، ان کو فکر ہے، ان کو فکر ہے، میں بے فکر گزار رہا ہوں۔ اب اسی طرح یہاں پر کوئی اپنی کسی سوار کے ساتھ بیٹھ کے آئے ہوں گے، ڈبل آئے ہوں گے نا بھائی، کسی کی گاڑی میں بیٹھ کے پیچھے کوئی آئے ہوں گے، وہ دوست کی گاڑی ہے نا، آپ کے خلیل وہ صدیق کی گاڑی ہے، آپ کو فکر ہے وہ گاڑی کی، فکر ہے گاڑی کی، گاڑی دوست کی ہے آپ کے فرینڈ کی ہے تو آپ کو فکر ہے، آپ کی گاڑی کو آپ کو فکر ہے، دوست کی ہے دوست جانے، دوست کی ہے دوست جانے۔ یہ موبائل آپ کا ہے، وہ لینے میں گر گیا، میرے کو کیا لینا دینا ہے، آپ کا فون آپ سنبھالیں، آپ کے گھر والے آپ دیکھیں، میرے کو کیا کرنے کا ہے۔ اسی طرح کمال اللہ سرکار بول رہے ہیں میری حیات کہاں ہے، میری حیات نہیں، مولا کی حیات ہے، جس کی ہے اس کو دے دیا۔
چیز اپنی رہی تو اس کی فکر ہے، دوسرے کی رہی تو جس کی ہے اس کو دے دیے تو کمال اللہ سرکار کیسے مطمئن ہو کے جا رہے ہیں؟ آپ کے پیر و مرشد گھڑی دے رہے ہیں، انگوٹھی دے رہے ہیں، نہیں جانے والا بے چین رہتا، نہیں جانا ہے میرے کو، نہیں جا تو میری حیات، میری زندگی، میں رہنا چاہتا ہوں۔ سرکار فرما رہے ہیں ان کی حیات ہے ان کی حیات ہے، جب تک رکھے لیے ان کی مرضی ہے۔ فون آپ کے پاس رکھا، آپ جب تک رکھے لینا میرا کام ہے، میری مرضی۔ تو معلوم یہ ہوا مولا کی مرضی پر جینا، مولا کی مرضی پر مرنا، مولا کی مرضی کے پر مولا ہی پر فنا ہونا، یہ ذات کمال اللہ سرکار ہے کہ مولا کی مرضی کے سامنے اپنی مرضی کو فنا کر دینا۔ اپنا حج کیا بات، یہی کمال اللہ سرکار بولے حیات بھی ان کی ہے، زندگی بھی ان کی ہے، جن کی ہے ان کو دے رہا ہوں، بے فکر کئی کو، پریشانی کئی کو، مطمئن جا رہا ہوں۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ ان کے جنت میں آنا، راضیۃ مرضیہ جب آئے گا تو جنت ذات میں آنا، فادخلی فی جنتی، میری جنت میں۔ یہ وہم کیا ہے اپنا، یہ سب میرا لباس، میرا جسم، میرا۔ کمال اللہ سرکار بول رہے ہیں تمہارا کیا بھی نہیں، سب کچھ اس کا۔ میر تقی میر کا ایک شعر ہے، وہ کہتے ہوئے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، یہ تیرا وہم ہے، یہ تیرا وہم و گمان ہے کہ میں اپنے پیرہن میں ہوں۔ مولا کی مرضی، مرضی مولا از ہما اولا۔ میر تقی میر کیا فرما رہے ہیں، یہ تیرا وہم ہے کہ میں اپنے پیرہن میں ہوں۔ تو سرکار آگے فرما رہے ہیں نگاہ غور سے کر مجھ میں، دیکھ مجھ میں رہا کیا ہے، مجھ میں رہا کیا ہے، سب کچھ ہے سو مولا کا ہے، ان کا ان کو دینے میں۔ کمال اللہ سرکار بولے ان کی مرضی ہے میاں، جب تک رکھے، جب مولا مرضی چاہا مولا کے حوالے ہو گئے۔ تو سرکار کا یہی فیضان ہے، یہی سرکار نے بتایا ہے، مولا کی مرضی پر ہر آن قربان ہوتے رہنا، مولا جیسے چاہے ویسے زندگی گزارنا، مولا جیسے بولے ویسے زندگی گزارنا۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں مولا ہم جو کہتے ہیں سنتے ہیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ جو